السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 14 ہے انشاءاللہ۔ وَإِذَا and when لَقُوا they meet الَّذِينَ those who آمنوا believed قالوا they say آمنا we believed وَإِذَا and when خلوا they are alone۔ خلو جو ہے نا خلوت سے ہے، اردو کا لفظ ہے، یعنی کہ اکیلے ہونا۔ اِلیٰ شیاطینہم with their evil ones قالوا they say inna indeed we ma'akum تو دوسری کھولی ہوئی ہے are with you انما only نحن we مستہزئون are mockers۔ اچھا ان کا ہی منافقین کا ہی حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جب یہ لوگ when they meet those who believe they say we too are believers but when they privately meet their evil genesis یعنی جو انہی کے جیسے ہیں they say indeed we are with you we are only mocking at these people۔ تو ابھی جو یہی بات ہو رہی تھی کہ منافقین کا حال کیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں اور کافروں دونوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے یعنی منافقت کا پردہ چڑھا دیا، ٹھیک ہے، یعنی زبانوں سے انہوں نے ایمان کا اظہار کیا لیکن دلوں میں ان کے ایمان نہیں اترا تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا تو پھر جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے، لقو یعنی ملاقات کرتے، ملتے، ان کے پاس جاتے تو انہیں یہ باور کراتے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان سے اپنی دوستی کا اس طرح سے اظہار کرتے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے، اب شیطانوں کا یہاں پر انہوں نے their evil ones کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی منکر کی طرف جاتا ہے اور یعنی کفر کی طرف جاتا ہے وہ دراصل شیطان کو ہی فالو کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں بنیادی طور پر دو ہی بڑے گروپ ہیں، حزب اللہ اللہ کا گروہ اور دوسرا حزب الشیطان شیطان کا گروہ۔ تو اللہ کے علاوہ جس بھی چیز کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بڑے بڑی شخصیات ہیں یا انبیاء کو اللہ کا وہ بیٹا بنا لینا یا جو بھی اس طرح کا شرک ہے یا کفر ہے اور بتوں کی عبادت کرنا یا سورج چاند ستاروں کی عبادت کرنا، ان سب کی طرف شیطان ہی لگاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بظاہر تو شیطان نہیں ہے، اس لیے انگلش میں اس کا ترجمہ انہوں نے کیا their evil ones یعنی انہی جیسے برے لوگوں کے پاس جب وہ اپنے جیسے برے لوگوں کے پاس جاتے قالوا انا معکم تو ان کو اپنی دوستی کا یقین دلاتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب وہ کافر ان کو دیکھتے کہ یہ تو مسلمانوں سے بھی جا کے ملتے ہیں، ان کی مساجد میں بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی کوئی نہ کوئی پڑھ لیتے تھے، منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازیں بھاری پڑتی تھیں، باقی تین یہ پڑھ آتے تھے یہ شو کرانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کافر پھر ان کو یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی تم وہاں جاتے ہو تو پھر ہمیں کیوں کہہ رہے ہو کہ تم لوگ ہمارے ساتھ ہو؟ تو یہ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون کہ ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو پہلے شان نزول کے اعتبار سے قرآن چونکہ مکہ میں اترا، وہاں پر مشرکین مکہ تھے اور قریشی سردار تھے اور یہود بھی تھے، تو سرداران قریش یا یہود کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ یہاں پر شیاطین مراد ہیں، اور ان کے پاس یہ جاتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور اس کے بعد جو ہے مسلمانوں میں جا کر یہ مختلف طرح کے شکوک و شبہات بھی پھیلاتے،
ٹھیک ہے. اور یعنی یہ تمام فوائد تھے جو وہ حاصل کر رہے تھے، اور ساتھ میں دونوں طرف سے ان کو کوئی خطرہ بھی نہیں تھا، یا نہ تو ان کو مسلمانوں کی طرف سے خطرہ تھا کیونکہ وہاں پر انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ادھر کافروں کی طرف سے بھی خطرہ نہیں تھا کہ وہ تو دلوں سے تو ویسے ہی کافر ہی تھے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا اللہ، پڑھیں، اللہ 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 یستہزئ یستہزئ mocks mocks بہم بہم at them at them and ویمدہم ویمدہم and prolongs them and prolongs them فی طغیانہم فی طغیانہم in their transgression in their transgression یعمہون یأمہون they wander blindly. they wander blindly. Little do they realize that Allah is mocking at them. He gives them rope enough and they wander on blindly in their mischief and rebellion. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں کی حالت بتایا دی ہے پہلے ہی ہمیں کہ یہ بنیادی طور پر تو یہ منافق ہیں اور ان کی زبانوں سے صرف اسلام کا اظہار ہو رہا ہے، نہیں تو ان کی ساری ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اور یہ جو باتیں کرتے تھے کافروں کے پاس جا کر کے ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اور وَيَمُدُّهُم، مد کا مطلب ہوتا ہے نا لمبا کرنا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو پرولونگ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ اس میں ان کو آگے بڑھتے جانے دے رہے ہیں. یعنی یہ منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم ان کے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں، یا یہ کہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تو ہم سے ہماری حرکتیں پوشیدہ ہیں، اللہ کو ہمارے بارے میں نہیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں. تو دنیا میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں ظالم نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ پکڑا کیوں نہیں جاتا، اتنا ظلم کر رہا ہے یہ دنیا میں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت اور ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو دنیا میں موقع دیتے ہیں تاکہ کوئی قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو بتایا نہیں گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، اور پھر بھی اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے اور اپنی برائیوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ دراصل ان کے حق میں اچھا نہیں ہوتا کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ کے فائدے حاصل وہ کر رہے ہیں اور لوگوں پر ظلم پہ ظلم کیے جا رہے ہیں اور پھر بھی وہ پکڑے نہیں جا رہے، بلکہ یہ ان کے حق میں اور زیادہ جو ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی مجرم کو چھوڑ دیا جائے اور وہ جرم پہ جرم کرتا جائے تو وہ سارے اس کے خلاف شواہد جمع ہو جاتے ہیں، پھر پولیس ایک دم سے اس کو جا کے پکڑ لیتی ہے، پھر وہ کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے خلاف ایک بڑا ریکارڈ جمع ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل ہی دیے چلے جا رہے ہیں. سرکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدوں سے آگے بڑھنا. ٹھیک ہے. جیسے سمندر میں جب لہریں اٹھتی ہیں نا تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ سمندر کی لہروں میں سرکشی ہے یا طوفان آیا ہوا ہے. طوفان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیلنس سے اوپر اٹھ رہی ہیں. تو بالکل اسی طرح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا میں بیلنس بنایا ہے، یا جو وحی کے ذریعے اس کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہاری لیمٹس ہیں، اس میں رہنا ہے، جب وہ اس کو کراس کرتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے تو نہ صرف اپنی جان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی اور اللہ کی زمین کے لیے بھی. تو یہ سب کچھ اس کے خلاف بطور ثبوت کے اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر پھر اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں کیونکہ یہ اپنے خلاف یہ سب کچھ وہ اکٹھا کر رہے ہیں. تو فائنلی تو ایک دن ان کی پکڑ ہوگی اور اللہ کے ہاں پھر وہ مسلسل عذاب میں ڈالے جائیں گے. تو اگلی آیت میں فرمایا اولئک الذین، those are the ones who are اشتروا bought الضلالة the straying بالہدى for the guidance
فما فما so not so not ربحت ربحت profited profited تجارتهم تجارتهم their commerce their commerce کامرس یہاں پہ تجارت یا بزنس، ٹھیک ہے، جو بھی آپ سمجھ لیں. وما کانو وما كانوا and they were not and they were not مہتدین مهتدين guided ones. guided ones. These are the people who have bartered away guidance for error, but this is a profitless bargain that they have made and they are not at all on the right way. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیں ایک مثال دی ہے اور تجارت کے ذریعے جیسے ہمیں سمجھایا ہے. تجارت میں یا بارٹر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے اب تو خیر ڈالرز ہوتے ہیں یا کرنسی ہوتی ہے جس کے اگینسٹ آپ بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے پہلے زمانے میں جب کرنسی نہیں بنی تھی تو اگر ایک آدمی کوئی چیز رکھتا تھا تو اس کے بدلے میں وہ دوسرے سے کچھ اور لے لیتا تھا. مثلا ایک نے بکریاں پالی ہوئی ہیں تو وہ دودھ بیچتا تھا، اور کسی نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو اس کو دودھ، بکریوں کا دودھ دے کے اس سے انڈے لے لیتا تھا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے یہاں؟ اس طرح کوئی بھی مثال دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا بارٹر ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. ٹھیک ہے، کیسے انہوں نے خریدی ہے؟ یعنی مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے وہ یعنی انہیں پتہ نہیں تھا، نہیں انہیں پتہ تھا، انہیں پریزنٹ کی گئی کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے. یعنی منافقین کو بتایا گیا تھا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس پر وہ چل کر اپنے لیے جنتیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہدایت کو لینے کی بجائے گمراہی لے لی، گمراہی خرید لی. ٹھیک ہے، ہدایت کو ہاتھوں سے دیا یعنی بارٹر کیا اور گمراہی کو لے لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فما ربحت تجارتہم، یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے نا، یہ جو بارٹر انہوں نے کیا ہے، یہ گین لیس ہے، کوئی اس کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اور دنیا میں جیسے ابھی ہم نے دیکھا اوپر کہ منافقین یہ کیوں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی طرف ہوتے تو انہیں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تو انہیں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو دنیا میں تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت فائدے حاصل کر رہے ہیں، مسلمانوں سے بھی فائدے اٹھاتے، کافروں سے بھی فائدے اٹھاتے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. الٹا نہ صرف یہ کہ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، منافقین کا حال آخرکار کھل ہی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انفارم کر دیا تھا کہ منافقین کون کون ہیں، اور ان کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتا دیے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہتے تھے کہ حذیفہ کن کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے. تو پھر جب حذیفہ رضی اللہ عنہ جن مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی ان جنازوں میں شریک نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم آگے پھر منافقین کا حال قرآن میں بار بار بھی آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اولادوں نے اور مالوں نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ دین پر قائم ہو جاتے ہو تو شروع میں تو آپ کو تنگی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لالچ کے پیچھے، ڈالرز کمانے کے پیچھے یہ لوگ ظاہری طور پر تو اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن اتنے کرپٹ ہیں کہ فائنلی ڈپریشنز اور ٹینشنز اور ایسی بیماریوں میں ہر وقت ہی مبتلا رہتے ہیں. آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی ملینئر شخص ہے لیکن وہ بیماریاں اس کی جان کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہو جائیں چاہے ذہنی بیماریاں ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا. تو یہ تو دنیا کا حال ہے نا، تو آخرت میں تو وہ انجام وہی ہوگا جو کافروں کا ہونا ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یعنی یہ جہنم کے سب سے نچلے گھڑے میں ڈالے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا. ایک تو ایمان نہیں لائے، دوسرا انہوں نے دھوکہ دیا. وما کانوا مہتدین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہدایت پر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے جو انہیں لگا ایسے کہ یہ جو ہم نے بڑی یعنی ہم بہت شارپ مائنڈڈ ہیں کہ ہم نے ایک ایسی ٹرک کی ہے کہ نہ مسلمانوں کو پتہ چل رہا ہے نہ کافروں کو، اور بڑے خوش ہیں اس پر کہ ہمیں ہر طرف سے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل نہایت نقصان کا سودا ہے اور وہ یعنی ہدایت پر نہیں ہے. اور اصل ہدایت پھر ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے، وہی ہے جو کہ ایمان والوں کے لیے اوپر بتائی گئی ہے، جس کے لیے آیت نمبر 5 میں فرمایا تھا نا
کہ اولئک هم المفلحون، یہ ہیں جو دراصل فلاح پانے والے ہیں. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اچھا، مجھے نا آپ سے اسی طرح جیسے آپ نے ترجمہ سنایا نا، اسی طرح آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جی کہ یعنی اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہم کس گروپ کا حال پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ ہونا چاہیے. السلام علیکم اوکے ورحمۃ انشاءاللہ. اللہ. انشاءاللہ. حافظ.